نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نیوز کے پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے عظمت والی ہے، اسی طرح وہ پاک باز بیبیاں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئیں، وہ سارے جہان کی خواتین سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ وہی اہل ایمان کی مائیں ہیں، اس لیے ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی مسلمانوں کی ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی تعظیم اور حرمت میں ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح بھی حرام ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احکام میں بھی مثل وراثت اور پردے وغیرہ کے بھی ان کے لیے وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی گھر والیو تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو گفتگو میں ایسی نرمی لاؤ کہ کوئی دل کا کج روی والا کوئی لالچ نہ کر بیٹھے، ہاں اچھی بات کہو، اپنے گھر میں موجود رہو۔ تو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی ان آیات کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، تمہارا اجر و ثواب بھی سب سے بڑھ کر ہے، جہان بھر کی عورتوں میں تمہاری مثل کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں تعلیم اور آداب یہ ہے کہ اگر ضرورت کے تحت کسی غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصداً لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے، بات میں لچک نہ ہو، بات نہایت سادگی سے کی جائے، اور عفت مآب خواتین کے لیے یہی شایان شان ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایمان والوں سے امہات المومنین کی عظمت اور شان جو ہے وہ کمال کی ہے۔ ان ازواج مطہرات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری ہی پاک دامن ہیں، تمام پاک باز ہیں، انتہائی معتبر اور معتمد ہیں۔ ایک بار منافقین نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا تو قرآن مجید نے ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا اور الزام تراشنے والوں کو 80 کوڑوں کی سزا ملی۔ تمام ازواج مطہرات عمل اور فضل میں اور زہد و تقوی میں اور علم و ورع میں، حلم اور بردباری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حیا اور عفت میں اور جود و سخاوت میں، بلند ہمتی میں وہ یگانہ روزگار تھیں، اپنا کوئی ہمسر نہیں رکھتی تھی۔ خواتین کے متعلق ایسے بہت سے مسائل شرعیہ ہیں جنہیں ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر حل فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی اور مسلمانوں کی ماں، نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور انتہائی پاک دامن تھی۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق واقع ہوا جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ واپسی پر غازیوں کا ایک قافلہ ایک منزل پر ٹھہرا۔ صبح صادق سے پہلے ام المومنین قضائے حاجت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا جس کی تلاش میں آپ کو دیر لگ گئی، اور ادھر قافلے نے کوچ کر لیا۔ قافلے والوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ ام المومنین قافلے میں موجود نہیں ہیں۔ آپ واپس تشریف لائیں تو قافلے کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ حضرت سیدنا صفوان جو قافلے کے پیچھے اس لیے ٹھہرائے گئے تھے تاکہ قافلے میں سے کسی کا اگر کوئی سامان وغیرہ گر پڑے تو اس کو اٹھا کر لائیں۔
جب وہ اس مقام پر پہنچے، چونکہ اس زمانے میں مسافروں کا یہی طریقہ ہوتا تھا، تو چنانچہ جب حضرت صفوان وہاں پر پہنچے، آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے انہوں نے انا للہ پڑھا اور اپنا اونٹ بٹھایا، آپ اس پر سوار ہوئیں اور حضرت صفوان اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چلنے لگے، یہاں تک کہ لشکر تک پہنچا دیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کچھ سیاہ دل بد باطن منافقوں اور ان کے سردار عبداللہ بن ابی سلول نے تہمت لگائی کہ اور اس کو بعض سادہ لہو مسلمان اس کے فریب کو نہ جان سکے، تو اس وجہ سے ام المومنین کو اس تہمت کا بالکل پتہ نہ چلا۔ آپ بیمار ہو گئیں اور 1 مہینے تک بیمار رہیں، اور اس دوران ام مستح کے ذریعے آپ کو پتہ چلا تو آپ کا مرض مزید بڑھ گیا۔ آپ اپنے میکے میں تشریف لے گئیں اور اس غم میں اتنا روئیں کہ کئی راتوں تک نیند بالکل نہیں آئی، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اتار کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت، عفت اور عصمت کی خود گواہی دی، اور ام المومنین نے یعنی ان کی شان میں سورۃ نور کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبہ، تو فرمایا کہ مسلمانوں میں فرمایا کہ یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے جو تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اور اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ تو ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئیں جس وقت منافقین نے آپ پر بہتان لگایا۔ رحمت کونان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان یوں فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو نیک اور پاک دامن اور متقی پرہیزگار ہی جانتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ حضرت سیدہ ام المومنین سے ایک دن حضرت ابو سلمہ نے روایت کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرؤک السلام، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سلمہ ہیں، فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ان کا جواب دیا کہ ان پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو، لیکن حضور آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تو میں نہیں دیکھتی۔ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ اسماء سے عارضی طور پر ہار لے رکھا تھا، وہ گم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے کئی صحابہ کو اس کی تلاش میں روانہ کیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، اور بعض حضرات نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، یعنی اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی نہ ملنے کی شکایت کی۔ اب حالت سفر میں تھے، قافلے کے پاس جتنا پانی تھا وہ کچھ جو ہے لوگوں نے اب پینے کے لیے بھی باقی نہ بچا۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عائشہ صدیقہ کی خدمت میں عرض کی کہ جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نازل بک، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ پر آزمائش آئی اور اس وجہ سے لیٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم کو نازل فرما دیا۔ یعنی اس سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بڑوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹوں کی عطاؤں کا سبب ہوتی ہیں، بڑوں کی خطا چھوٹوں کی عطا کا سبب ہوا کرتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 بار تمہیں دیکھا ہے کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو، اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری زوجہ ہیں، ان سے پردہ ہٹائیے۔ فرمایا کہ جب تم پردہ ہٹا کر دیکھا تو سامنے تم ہی تھی۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی پسندیدہ زوجہ تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا و آخرت میں میری زوجہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عالمہ تھی، آپ کے علم کی جو ہے فرماتے ہیں کہ محدثین کہ سیدہ عائشہ صدیقہ لوگوں میں سب سے زیادہ ماہر بھی تھی، فقیہہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی اور عمدہ رائے والی تھی۔ اور اس زمانے میں جو حسب نسب کا جو تاریخ ہوتی تھی وہ کئی نسب آپ کو زبانی یاد ہوتے تھے، شاعری میں بھی اور طب میں بھی آپ کا کوئی ہم پلہ اور ہم پایا نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا فہم بھی حاصل رکھتی تھی اور اس کی تشریحات بھی کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کا ذکر خیر ہمیشہ جو ہے وہ خیر کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اور ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج سے محبت فرمایا کرتے تھے، ہر ایک کی دل جوئی فرماتے تھے اور ہر ایک کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تر رکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی برکت ہے کہ وہ ازواج امہات المومنین کے عظیم لقب سے نوازی گئیں۔ حضور سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جس چیز سے حضور کو محبت تھی ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محبت کرنی چاہیے، تب ہم ایمان میں کامل ہو سکتے ہیں۔ رب العزت جل جلالہ ہمیں امہات المومنین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔